تیرا یشوع ہے کتنا مہان، اس کے جیسا۔ آج کی تلاوت ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے زبور 139 اور اس کی پہلی آیت سے۔ اے خداوند، تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو میرے راستے کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے، اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ دیکھ، میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ تو نے مجھے آگے سے پیچھے سے گھیر رکھا ہے، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے۔ یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہیں، یہ بلند ہے، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ اگر میں صبح پر نگاہ کروں، سمندر کی انتہا میں جا بسوں، تو بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا، اور تیرا دائنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ اگر میں کہوں کہ یقیناً تاریکی مجھے چھپا لے گی، اور میرے چاروں طرف کا اجالا رات بن جائے گا، تو اندھیرا بھی تجھ سے چھپا نہیں سکتا، بلکہ رات بھی دن کی مانند روشن ہے۔ اندھیرا اور اجالا دونوں یکساں ہیں، کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی۔ میں تیرا شکر کروں گا، کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں۔ تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل سے خوب جانچتا ہے۔ جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے سفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا، تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا۔ تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادہ کو دیکھا، اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ اے خدا، تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے۔ اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریس سے بھی زیادہ ہیں۔ جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ اے خدا، کاش کہ تو شریروں کو قتل کرے، اس لیے اے خونخوار میرے پاس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ وہ شرارت سے تیرے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور تیرے دشمن تیرا نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ اے خداوند، کیا میں تجھ سے دعوت رکھنے والوں سے عداوت نہیں رکھتا؟ اور کیا میں تیرے مخالفوں سے بیزار نہیں ہوں؟ مجھے ان سے پوری عداوت ہے، میں ان کو اپنے دشمن سمجھتا ہوں۔ اے خدا، تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جانچ لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھے
ابدی راہ میں لے چل۔ زبور 140۔ اے خداوند مجھے برے آدمی سے رہائی بخش، مجھے تندخو آدمی سے محفوظ رکھ۔ جو دل میں شرارت کے منصوبے باندھتے ہیں وہ ہمیشہ مل کر جنگ کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زبان سانپ کی طرح تیز کر رکھی ہے، ان کے ہونٹوں کے نیچے افوی کا زہر ہے۔ اے خداوند مجھے شریر کے ہاتھ سے بچا، مجھے تندخو آدمی سے محفوظ رکھ، جن کا ارادہ ہے کہ میرے پاؤں اکھاڑ دیں۔ مغروروں نے میرے لیے پھندا اور رسیوں کو چھپایا ہے، انہوں نے راہ کے کنارے جال لگایا ہے، انہوں نے میرے لیے دامن بچھا رکھا ہے۔ میں نے خداوند سے کہا میرا خدا تو ہی ہے۔ اے خداوند میری التجا کی آواز پر کان لگا۔ اے خداوند میرے مالک، اے میری نجات کی قوت، تو نے جنگ کے دن میرے سر پر سایہ کیا۔ اے خداوند شریر کی مراد پوری نہ کر، اس کے برے منصوبوں کو انجام نہ دے تاکہ وہ ڈنگ نہ مارے۔ مجھے گھیرنے والوں کے منہ کی شرارت انہی کے سر پر پڑے، ان پر انگارے گریں، وہ آگ میں ڈالے جائیں اور ایسے گھڑوں میں کہ پھر نہ اٹھیں۔ بد زبان آدمی کو زمین پر قیام نہ ہوگا، آفت تند خو آدمی کو رگڑ کر ہلاک کرے گی۔ میں جانتا ہوں کہ خداوند مصیبت زدہ کے معاملے کی اور محتاج کے حق کی تائید کرے گا۔ یقیناً صادق تیرے نام کا شکر کریں گے اور راست باز تیرے حضور میں رہیں گے۔ زبور 141۔ اے خداوند میں نے تیرے دہائی دی ہے، میری طرف جلد آ۔ جب میں تجھے سے دعا کروں تو میری آواز پر کان لگا۔ میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند ہو اور میرا ہاتھ اٹھنا شام کی قربانی کی مانند۔ اے خداوند میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازوں کی نگہبانی کر۔ میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے کہ بد کرداروں کے ہاتھ مل کر شرارت کے کاموں میں مصروف ہو جائے اور مجھے ان کے نفس کھانے سے باز رکھ۔ صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی، اور وہ مجھے تنبیہ کرے تو گویا سر پر روغن ہوگا۔ میرا سر اس سے انگار نہ کرے، کیونکہ ان کی شرارت میں بھی میں دعا کرتا رہوں گا۔ ان کے حاکم چٹان کے کناروں پر سے گرا دیے گئے ہیں، اور وہ میری باتیں سنیں گے، کیونکہ یہ شریر ہیں جیسے کوئی ہل چلا کر زمین کو توڑتا ہے، ویسے ہی ہماری ہڈیاں پاتال کے منہ پر بکھری پڑی ہیں۔ کیونکہ اے مالک خداوند میری آنکھیں تیری طرف ہیں، میرا توکل تجھ پر ہے۔ میری جان کو بے کس نہ چھوڑ، مجھے اس پھندے سے جو انہوں نے میرے لیے لگایا ہے، اور بد کرداروں کے دامن سے بچا۔ شریر آپ اپنے جال میں پھنسے اور میں سلامت بچا رہوں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کو پڑھے اور اس کے سنائے جانے پر اور سنے جانے پر ہم سب کو برکت پہنچے۔ آمین۔